Assalamu alaikum dosto. I hope you are well and happy and welcome to the Natural Health with Dr. Samad. خالدہ بھی میرے ساتھ السلام علیکم سب کو. اور دوستو آج تو ہمارے ہاں کمال ہو گیا. ایسے ایسے بارش ہو رہی ہے, ایسے ایسے کمال کی چیزیں ہو رہی ہے کہ ہم پریشان بھی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہیں. ہمارے ہاں برف باریاں ہو رہی ہے اور یہ برف باریاں رک ہی نہیں رہی. اب کیا کریں. کل رات سے سٹارٹ ہوئی ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے. اور خالدہ تو مزے لے رہے اور مجھے سردی سے یہ دیکھو کیا حالت کروائے. کیپ پہن لی, اچھا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو دوستو وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. سب کو ساری محبتیں اور سارے لو اینڈ انرجی ہے, طاقت اور پاور سب آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں دے, طاقت عطا فرمائے, پاور عطا فرمائے اور علم عطا فرمائے. دوستو تو ہم چلتے ہیں کہ ٹاپک کی طرف. اور ٹاپک جو ہے آج کا ٹاپک ایک آج ایموشنز ہے. ہاں, دس از ویری امپورٹنٹ. اور کوئی بھی مجھے دیکھ کے ایموشنل کیوں ہو جاتے ہیں, یعنی رونے لگتے ہیں مجھے دیکھ کے. اور میں خالدہ کو دیکھ کے تو ایموشنل ہو جاتا ہوں, اور یعنی ڈر خوف بھی آ جاتا ہے, تو اس وجہ سے بھی ایموشنل ہو جاتا میرے خیال میں. دوسری بات یہ, آپ لوگ کس چیز سے ایموشنل ہو جاتے ہیں؟ کچھ دیکھیں, سیف فارمولا اپلیکیبل ہوتا ہے. ہمیشہ ہاں سیف فارمولا ہے, ڈر کی وجہ سے سیف فارمولا یہی. ہاں روئے اور پھر ترس کھانے کا میں بھی نہیں, جیسے آپ نے کہا نا ابھی کہ خالدہ کو دیکھ کے میں بھی ڈر کی وجہ سے رونا آ جاتا ہے, تو ان کا بھی یہی فارمولا اپلائی ہوتا ہے. اچھا ڈر. اچھا سو یہ ہے کہ نہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آیا, بعد میں پوچھوں گا آپ سے. برحال دوستو سب سے پہلے میں بھول نہ جاؤں, ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ایموشنز جو ہے احساسات جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. احساسات یعنی احساسات نہیں, احساسات محسوسات فیلنگز. مگر یہ فیلنگز الگ چیز ہے. جذبات واہ 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 کیا بات ہے. یس جذبات. جب میں ڈپریشن کا کتاب لکھ رہا تھا تو جذبات پہ میں نے کافی سارے دوسرے جو ہاسپٹلز ہے وہاں گیا تو ڈاکٹرز جذبات. یس مجھے یاد ہے, کیا ہمارے کتنے اچھے ڈاکٹرز ہیں, کتنے خوبصورت لوگ ہیں. بہت ہیلپ کیا میرا, بہت زیادہ. تو یہ جو ورڈز وغیرہ جو ڈھونڈنے ہوتے ہیں یہ سارا کچھ. سو دوستو احساسات جذبات یہ تمام چیزیں کچھ الگ چیزیں. فیلنگز یعنی محسوسات یہ الگ چیز ہے, جذبات الگ چیز ہے بالکل. اب جو ہے آپ کتنے جذباتی ہیں آپ ہمیں بتائیں, اور آپ محبت میں کتنا جذبات رکھتے ہیں, اور آپ جو ہے نا بری جذبات جو آپ کی ہے وہ کون سے ہے, جو خطرناک جذبات ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں آپ کے. جذبات دو قسم کے ہیں, بری اور اچھے. پھر اس کی بہت ساری شاخیں ہیں, بری کے بھی اور اچھے کے بھی بہت سارے حصے ہیں. تو یہاں پر ہم بات کریں گے جنرل, اور جنرل بات ہم جو ہے نا اس پہ کریں گے, اور آج اس کا علاج بھی کریں گے, اس کو کنٹرول بھی کریں گے, اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے, یعنی مطلب یہ ہے. تو سب سے پہلے جو جذبات ہے, جو سب سے پہلے جو احساسات ہے, اس احساسات اور جذبات کو میں فرق ہے, یعنی احساسات اور جذبات میں فرق ہے نا خالد. یس یعنی کسی نے کوئی بات کی, اچھی بات کی یا بری بات کی, تو میں نے کیا محسوس کیا وہ الگ بات ہے. جب میں نے اس کو محسوس کیا پھر میں نے اپنے جذبات کیسے ریئیکٹ کیسے کیا, اظہار کیسے کیا, پریکٹیکل جو ریئیکٹ کیا وہ جذبات ہے. اور کبھی کبھی تو میں مثال کے طور پہ جب خالدہ کوئی بات کرتی ہے
تو میں اندر سے جذباتی تو ہو جاتا ہوں، مگر جذباتی ہو جاتا ہوں تو میں روک لیتا ہوں، خوف کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سوری محبت کی وجہ سے، تو میں اس کو روک لیتا ہوں بالکل، یعنی کنٹرول کر لیتا ہوں، اور ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں نے کنٹرول رکھی ہوئی ہے، اگر باہر نکالوں تو پتہ نہیں کیا ہوگا، تو اس وجہ سے میں نہیں نکالتا ہوں، ہے نا خالدہ؟ نکالتے ہیں لیکن اتنا نہیں. نہیں، میں تو سچ بتاؤں نا خالدہ، میں نے آپ کے لیے تو کبھی بھی نہیں رکھا نکال ہی دیتا ہوں. تو اسٹوڈنٹ کو ایسے ہی لارے لگا رہے ہیں. ہاں بالکل. اصل میں جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اپنایت ہوتے ہیں، جو محبت ہوتے ہیں، اس میں کبھی کوئی بھی آئی ڈونٹ تھنک، مجھے نہیں لگتا ہے کوئی کنٹرول کر سکتا ہے. محبت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کنٹرول نہیں کر پاتے، کر لیتے ہیں، مقصد آپ کرنا چاہتے ہیں، بالکل 100% کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ سے نہیں ہوگا. مجھے نہیں لگتا ہے کہ محبت میں جذبات جو ہے رک سکتا ہے انسان. اور محبت ایک بہت خطرناک چیز ہے، بچوں کو بہت بگاڑتے ہیں، بیوی کو بہت بگاڑتی ہیں، اور میں بھی ہسبینڈ کو بھی، کیونکہ میں نے تو نہیں دیکھا تو اس وجہ سے میں بھی وہ بھی بگاڑتا ہوگا. سوری، آئی مین جو محبت ہے وہ اتنا خطرناک چیز ہے کہ یہ کنٹرول کرنا یعنی بہت بہت عجیب چیز ہے، جو میں نے دیکھا ہے، بہت خطرناک چیز ہے. اچھا، ایک تو محبت کے جذبات ہوتے ہیں جو اچھے جذبات ہے، ایک ہوتے ہیں خوشی کے جذبات ہوتے ہیں، جس سے رونے لگتا ہے نا کوئی اچھے انسان کو دیکھ کے، یا پھر کسی کو جو ہے نا کسی کے ساتھ اپنائیت فیل ہو تو رونے لگتا ہے. یا جس طرح مثال کے طور پہ میرے بہت سارے دوست ہیں، بچپن کے دوست ہیں، تو ابھی بھی یہاں ترکی میں ہم ملے، تو وہ جب وہاں سے چل پڑا تھا تو ہمارے کانٹیکٹ میں جب چل پڑا وہاں سے، تو روتے ہی جا رہے فون پہ بھی روتے ہی جا رہے. اور جب ملے تھے ہم، تو وہ جو جذبے سے ملا وہ بندہ جو ہے نا، وہ روتے ہی جا رہے. تو میں بھی پھر ایموشنل ہو گیا، تو میں بھی اسی طرح کے اس کیفیت میں آ گیا. یعنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ اچھے جذبات ہیں آپ کے نا، یہ یعنی بیڈ میں نہیں آتا ہے، یہ اس میں نہیں آتا ہے. اور بڑی بڑی لوگ، دنیا کی بہت بڑی بڑی جو ہستیاں ہیں وہ روتے ہیں، بہت بڑی بڑی جو کنگز ہوتے ہیں، ایون جو بہت بڑی بڑی عہدوں پہ ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے مین ہوتے ہیں، بہت بڑے وومن ہوتے ہیں، وہ روتے ہیں، کیونکہ یہ جذبات ہوتے ہیں، اور کبھی تو نیچرل ہے، اور کبھی تو رکنا بھی نہیں چاہتے، تو کچھ لوگ نہیں رکنا چاہتے. نہ روکیں تو اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ جذبات کو اندر رکھتے ہیں تو پھر وہ ٹھنڈی آہیں بن کے نکلتی نہیں، یہ بہت خطرناک، کبھی کبھی بہت خطرناک ہوتا ہے، اسپیشلی بچوں کے حوالے سے. آپ کے لیے ادھر محبت آ رہی ہے سر، آپ کی یہ جو بات ہوتی ہے کسی کو بھی زندہ کر سکتی ہے. آپ اتنا پیار سے بات کرتے ہیں، اتنا اچھا سمجھاتے ہیں، امیزنگ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، یہ بھی آپ لوگوں کے محبت ہے، یہ بھی آپ لوگوں کے محبت ہے، جذبات ہے نا خالدہ؟ یہ بھی جذبات ہے، محبت کی جذبات ہے آپ لوگوں کے. بہت شکریہ آپ کا. تو دوستو، جس طرح مثال کے طور پہ آپ کا میرے بارے میں جذبات ہے، یعنی محبت ہے، جس طرح کے کچھ اسٹوڈنٹ سے میں بات کرتا ہوں تو وہ ایسے ہی خواہ میں رو پڑتا ہے. میں کہتا ہوں کیوں آپ رو رہے؟ کہتے ہیں ویسے ہی پتہ نہیں، آپ سے بات کرتے ہوئے رونا آ جاتا ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا ہے کیوں. تو اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے. آپ مجھے ایک بہت بڑے ایک اپنا گائیڈ، اپنا گرو، اپنا ایک جیسا کہ یا پیر ہوتے ہیں، یا جسے ایک تھکیا گاہ جسے کہتے ہیں، یعنی آپ مجھے وہ سمجھتے ہیں، سپورٹ مجھے سمجھتے ہیں، یعنی تو وہ انرجی سمجھتے ہیں مجھے. آپ مجھے ایک علم کا خزانہ سمجھتے ہیں، اس وجہ سے آپ کی جذبات اوپر آتے ہیں، یعنی اس طرح کے.
میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹ دیکھے جو کہ بہت سارے، ایون کچھ تو اسٹوڈنٹ ہے بھی نہیں. اب ایک چند دن پہلے انڈیا سے ایک شخص نے کال کیا تھا مجھے، تو وہ بھی ویسے ہی جذباتی تھا. وہ کہہ رہے تھے میں ذرا ویڈیو پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرے فیملی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جب میں نے دیکھے تمام فیملی ممبر ان کے رو رہے مجھے دیکھ کے. تو میرے تو نہ ابھی اسٹوڈنٹ بنے وہ، نہ کچھ بھی ایسے. مقصد وہ میرے یہ پروگرامز دیکھتے ہیں اور ان کی زندگی میں بہت بڑے بڑے چینجز آئے ہوئے. یہاں پر جو ہے نا میرا بہت سارے پاکستان میں اور دوسری جگہوں پہ اس کے پیچھے ریزنز کیا ہوتے ہیں. ایک تو حقیقی معنوں میں میرے دل میں محبت ہے. اچھا، جب اس طرح کے ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں بھی اگر محبت ہو انسانیت کے بارے میں، اگر کہ یہ لوگ میں جانتا بھی نہیں ہوں، میں نے دیکھا بھی کچھ لوگوں کو نہیں ہے، مگر وہ جب مجھے دیکھتے ہیں تو بہت ہی ایموشنل ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں. تو یہ ایک آپ سے ایک پازیٹیو انرجی جب نکلتے آپ ہیں. بھی جذباتی ہو جاتے ہیں پھر؟ ہاں میں بھی ہوتا ہوں. ظاہر ہے محبت تو ایسی چیز ہے جو بھی کوئی، اگر ایک طرف محبت ہے تو دوسری طرف ضرور ہوتے ہیں. محبت دونوں طرف سے ضرور ہو جاتے ہیں. مقصد اگر جس طرح مثال کے طور پہ میں خالدہ سے پیار کرتا ہوں بہت زیادہ، جذباتی حد تک، جنون کے حد تک. اچھا، جب اگر میرے دل میں محبت ہے تو ظاہر ہے خالدہ کے دل پہ اثر کرتے ہیں، اگر دل ہے تو. تو اگر انسانوں والے، ایون اینیمل کے بھی اگر دل ہو نا تو بھی اس پہ اثر کرتا ہے. پلانٹس پہ اثر کرتا ہے نا خالدہ، بلیو می، یعنی پلانٹس پہ اثر کرتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے. جب ہم اس سے بات کرتے ہیں تو وہ کھلنے لگتے ہیں اور بڑا حشاش بشاش ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ فیلنگز جو ہے، یعنی آپ کی جو ایک انرجی ہے، فیلنگز کو چھوڑ دیں، آپ کی جو ایک پازیٹیو انرجی ہے جب ادر سے ٹکراتا ہے تو آپ کے اگر دشمن بھی ہو تو وہ، اگر آپ محبت کی انرجی کو یعنی وہاں بیچتے ہیں تو حقیقت میں آپ کے دشمن بھی آپ کے دوست اگر دوست نہ بنے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. مقصد مثال کے طور پہ جب ہم نے اس دنیا میں قدم رکھا تو 1998 میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ایک لیول پہ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں آپ کو، بہت سارے لوگ خواہ میں جیلس بھی ہوتے ہیں، خواہ میں کوئی وجہ نہیں ہوتے ہیں، اس کے اندر جیلس ہی ہوتا ہے. وہ آپ کو غلط باتیں آپ کے پیچھے کرتے ہیں جس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہوتا ہے، جس کی کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ یعنی اس کے بیڈ جو جذبات ہوتے ہیں، اس کے جو بری جذبات ہوتے ہیں. اچھا، یہ بری جذبات ہیں لوگوں کے، یہ جو جیلسی ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ غصہ ہوتا ہے، یہ بری جذبات ہیں. دل میں کسی کے لیے بغض ہوتا ہے، اور پھر خود کو ناکارہ سمجھ کے، خود کو بہت معصوم سمجھ کے اور خود کو بہت کمزور سمجھ کے رونا، یہ بھی بیڈ اس میں آتا ہے، بیڈ ایموشنز میں آتا ہے. یہ میرے ساتھ بہت ساری جو فیمیل ہیں وہ شیئر کرتی ہیں. مطلب وہ اپنے آپ کو اس طرح سے بیچارہ سمجھتی ہیں کہ لائک زندگی میں ان سے کمزور ترین کوئی چیز نہیں ہے اور ان کے ساتھ ہی سارا کچھ برا ہو رہا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی بالکل. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اپنے آپ کو وہ ایسی سجیشنز دیتی ہیں کہ اگر بالکل ٹھیک بھی ہو بندہ تو جتنی وہ اپنے آپ کو لائک میرے ساتھ اگر وہ 15 منٹ بات کرتی ہیں یا 10 منٹ یا 5 منٹ تو اتنی سے ٹائم میں وہ اپنے آپ کو 1000 بار بیڈ سجیشن دے چکی ہوتی. تو وہ اگر صحیح بھی ہے تو اتنی بار بیڈ سجیشن دینے کا پہلے انہوں نے مائنڈ میں سوچا، پھر منہ سے بولا میں تو ایسے ہوں، میں تو ایسا ہوں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ، تو وہ حقیقت میں ہو ہی جاتا ہے. بالکل صحیح. بہت سارے لوگ بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ میرے ساتھ ہی کیوں برا ہوتا ہے، روتے ہوئے نا. تو میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں کبھی کبھی ان کے لیے. ان کو تو نہیں بتایا جا سکتا ہے مگر میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے انہوں نے ابھی تک نہ خود کو جانا، نہ ایموشنز کو جانا، نہ ہی اشرف المخلوقات خود کو جانا. یہ ڈیپینڈ ہے ادرس پہ.
یہ دوسروں پہ ڈپینڈنٹ پرسن ہے. تو جب آپ جب آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں ادرس پہ، جب آپ اپنے آپ کو کسی دنیا کے سپرد کرتے ہیں، اس کے حوالے کرتے ہیں خود کو، تو اس صورت میں آپ اشرف المخلوقات تو رہتے ہی نہیں ہیں، اور آپ خود کے بارے میں بھی نہیں جانتے. اور پھر جو ہے ایک عورت کے ناطے جسے کہتے ہیں میں تو عورت ہوں ڈاکٹر صاحب، میں کیا کر سکتی ہوں، میں یہ وہ، کم از کم آپ یہ کر سکتی ہے کہ اپنے جو جذبات ہے اس پہ قابو پائیں، اپنے آپ کو کنٹرول کرے. یہ کر سکتی ہے، بالکل کر سکتے. اگر معاشرے کے اندر چینج آتا ہے تو وہ عورت کی وجہ سے ہی آتا ہے. عورت سب سے زیادہ کچھ کر سکتی ہے. اس طرح تو مت دیکھیں. ٹرو ہے. اچھا صحیح ہے. نہیں ہے ویسا تو حکومت تو ہمیشہ مردوں کا ہی ہوتا ہے، مگر ہاں عورت کا رول گھر سے ہے، بچوں کی تربیت میں ہے. مگر ہاں کنگ بھی تو لیڈیز سے ہی بنتا ہے. یہ بھی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. تو دوستو اصل میں بات یہ ہے کہ خالدہ تو سارا کچھ خود پہ ڈالتی ہے. اصل میں وہ مجھے جو ہے نا بڑا کر، یعنی میرا مجھے کنگ بناتی ہے، یہ مقصد. اور یہ کنگ کی کوئین بن رہی ہوتی ہے، تو یہ کوشش کر رہی ہے شخص. اس کے پیچھے بھی ایک چال ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ لوگوں کا، ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں. تو جو کمال کا خاتون ہے، یہ ریئلی شی از ویری گریٹ پرسن. تھینک یو آپ سے سیکھا. جو میں نے بالکل بھی نہیں دیکھا اس دنیا میں، اس وجہ سے تو میرے ساتھ ہے. اگر دیکھے تو پھر کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے. تو یہ فرسٹ لیڈی ہے، یہ اس وجہ سے the first lady, she is the first lady. So that is why ہمیشہ وہ مجھے اثر آتی ہے، ہمیشہ جو ہے نا نہیں مرد ایسے ہے، مرد یہ ہے، میں بہت معصوم ہے، بہت مظلوم ہے. تو اس وجہ سے یہ مجھے یعنی اس طرح کے بناتی ہے، یہ وجہ. تو آئی ایم پراؤڈ آف ہر ریئلی. ایسے اللہ تعالیٰ مجھے بہت خوشی ہے، خدا کا بہت بڑا کرم ہے میرے پہ اللہ نے. اصل میں تو میں لکی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور میں نے آپ سے سیکھا یہ سارا کچھ. ایون آپ لکی ہے. یس. تو پھر میں بھی ہوں گا. صحیح ہے. سو دوستو یہ ہے کہ یہ جو ایموشنز ہے، یہ جو عجیب غریب کیفیت ہے انسان کا. اچھا یہ اس کے پیچھے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیڈ جو ایموشنز ہے وہ کیوں آتے ہیں. ایک انسان خود کو اتنا معصوم سمجھ کے، اتنا بے بس سمجھ کے، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، اور اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ they are wrong. خود رونگ ہے، ہم خود رونگ ہے، کیونکہ ہمارے پاس نالج نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے کہ خود کو کس طرح کے کنٹرول کر سکے. ڈاکٹر صاحب میرا اوپینین اس سے الگ ہے. معصوم نہیں ہوتے، شو کرتے ہیں کہ ہم معصوم ہیں. معصوم نہیں ہوتا ہے خالدہ، معصوم ہوتا ہے. وہی معصوم نہیں ہوتے ہیں، شو کرتے ہیں کہ ہم معصوم ہیں. کہ ہم معصوم ہیں. دکھاوا ہوتا ہے. اچھا مشروم نہ کہیں، ٹھیک ہے. سو دوستو جو بھی یعنی اگر آپ کی زندگی میں کچھ دنیا ہے آپ کے ارد گرد ظاہر ہے، آپ کا جو بیڈ ایموشنز ہے اب آتے ہیں دوبارہ اس پہ. بیڈ ایموشنز جو ہے اس کے پیچھے لالچ، کین، بغض اور حقیر جو مائنڈ ہے وہ. اور دوسری بات ہے جو آپ کو انسانیت کے بارے میں جو آپ کی جو بالکل محبت نہیں ہے وہ، یعنی اور یعنی بیڈ انرجی اراؤنڈ یو موجود ہے، آپ کے اندر ہے. تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کو سمدھا کرے، HMF کرے، خود کو ریلیکس کرے، میڈیٹیشن کرے، کچھ نہ کچھ ایسا کرے جو کہ اس کو ریموو کر دیں.
اور یہ آپ دیکھ لینا آپ فری ہو جائیں گے اور پھر آپ کنٹرول بھی پائیں گے اس چیزوں پہ. ایوری تھنگ ول بی اوکے. سو ابھی کچھ دن پہلے ایک اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے کیا ہے سمدہ لیول 9 آئی تھنک کر رہی ہیں. وہ بتا رہی ہیں کہ میں نے ٹرائی کیا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی کروں اور مجھے غصہ آئے تو مجھے غصہ نہیں آ رہا. مجھے بھی بتایا وہ صحیح بات ہے, میں نے ٹرائی کیا. اچھا میں نے کیا کہا تھا کہ ٹرائی نہیں کرنا پلیز, دس از بیڈ ایموشنس. کیونکہ ہسبینڈ آپ کا گھر کا سربراہ ہے. ہسبینڈ آپ کا یا گھر کا سربراہ تو ظاہر ہے آج کل لیڈیز ہی ہوتے ہیں نا, حال زیادہ تر لیڈیز ہی ہوتے ہیں میرے خیال. اگر نہیں بھی ہوتے تو وہ بیڈ ایموشن میں تو موڈ میں تو ہوتی ہے ہر وقت, غصے میں یا اس طرح. کیونکہ ڈراماز کو دیکھ کے بہت ساری وہ جو ہے نا وہ ڈرامے جو پتہ نہیں کون سے ڈرامے جو بہت خطرناک قسم کے ڈرامے دیکھتے ہیں. قیامت مجھے تو ویسے نام نہیں پتا ہے ڈراموں کا, میں دیکھتی نہیں ہوں ڈرامے. قیامت اور یہ وہ عجیب غریب چیزیں, تو اس وجہ سے بھی انسان جذباتی ہو جاتے ہیں اور وہی سلوک کرتے ہیں جو فلموں ڈراموں میں ہوتے ہیں, جو ریل میں نہیں ہوتے. جو آدمی ہیں بیچارے ان کو لگتا ہے کہ ہم سربراہ ہیں, لیکن حقیقت میں وہ گھر والی کی ہی ساری باتیں مان رہے ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے. میں سمجھ گیا. صحیح ہے, صحیح بات ہے, یہ تو بات درست ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم. ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے میرے خیال میں, یعنی ویسے ہی. مگر میں بہت سارے عجیب غریب مرد خالدہ میں نے دیکھے چونکہ اپنے لیڈیز کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور دوسروں سے شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں. مقصد اس کی جو یس میں نے بھی دیکھے ہیں, سارے ایسے نہیں ہیں. مقصد یہ ہے, دیکھیں ایک تو یہ کہ مالج جس طرح ہم ہیں اگر ہم سے شیئر کرتے ہیں مسئلہ کو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. یس مگر وہ ایسے دوستوں سے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں جو وہ دوست بھی بڑے عجیب غریب نیگیٹو انسان جو ہوتا ہے, چند منٹ کے لیے ملے ہوتے ہیں ان کے ساتھ سارا کچھ شیئر کر کے چلے اور جاتے وہ مشورہ پتہ ہے کیسے کہتے ہیں, چھوڑ دو چھوڑ دو. سو وہ مشورہ یہی دے رہے ہوتا ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے, اگر ان کو ضرورت نہیں ہے آپ کو کیا ضرورت. سو یہ جو ہے نا یہ بہت خطرناک قسم کے دوست ہوتے ہیں. آپ جو ہے نا زندگی کو سنورنے کے لیے اب کوئی اور شخص بھی اگر آپ کی زندگی میں آئیں گے تو سیم ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک کوئی فرق نہیں ہوتے ہے, کیونکہ آج کا جو مائنڈ ہے, جو مائنڈ سیٹ ہے آج کا, کیونکہ ہمارے تمام چیزیں سیم ہے, یہ ایک سرکل ہے. ایوری مین اینڈ وومن از دا سیم. آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو اچھا اور برا تو میری سمجھ میں بہت باہر ہو جاتا ہے. یہاں پر بہت ہی سیم ہے لوگ, جو اچھے ہیں وہ اچھے ہی رہتے ہیں, جو برے ہیں وہ برے ہی رہتے ہیں. اور اچھے جو ہے نا سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, جو سمجھ لیتے ہیں, جو رشتوں کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں. اور اچھے لوگ وہی ہیں. جو بری لوگ ہیں وہ کبھی کسی کے نہیں ہوتے ہیں, وہ کبھی کسی کی سگے نہیں ہوتے ہیں. اگر ہوتے بھی ہیں جذباتی تھوڑی دیر کے لیے, زیادہ سے زیادہ 1 سال 2 سال 3 سال, اس کے بعد پھر جو ہے نا در پدر خاک پسر ادھر ادھر. یہ جو ہے نا تمام کے تمام یہ جو بھی اگر آپ کے اراؤنڈ برے لوگ ہیں اور اس سے تھوڑا سا پرہیز کرنے کی کوشش کرے, دور ہونے کی کوشش کرے اپنے عجیب غریب دوستوں سے, تاکہ آپ کے گھر جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے. جتنے مرضی آپ کے گھر میں کوئی آئے, آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ ان کے ساتھ گزارا کر سکیں گے. اگر فرسٹ سے نہیں کیا تو سیکنڈ بھی نہیں ہوگا, تھرڈ بھی نہیں ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک تھرڈ بھی ہی تھوڑے جذباتی ہو جاتا ہے انسان بس کسی طریقے سے کہ ہاں اس نے تو مجھے نہیں جانا, اس نے جانا, میرے تو کوئی جانتا ہی نہیں, میرے تو جذبات ہی کوئی نہیں جانتا ہے, مجھے تو کوئی جانتے ہی نہیں ہے. اچھا انہوں نے تو ابھی تک مجھے ایز اے ہسبینڈ وہ نہیں کیا, ایکسیپٹ نہیں کیا, انہوں نے تو مجھے ایز اے بیوی ایکسیپٹ نہیں کی. یہ چیزیں میں سنتا ہوں, یہی وہی سیم ڈائلاگس ہے جو کہ چلتا آ رہے معاشرے میں, بہت عجیب غریب. یعنی میڈیا نے بہت افیکٹ کیا ہے. تو وہی سیم ڈائلاگس نہیں, یہ تو خود ہی سارے فلمیں دیکھتے ہیں, یعنی ساری چیزیں خود ہی دیکھتے ہیں اور وہ اس کو فالو کرتا ہے باقاعدہ. میڈیا کا رول بہت ہے. سو دیر آر منی تھنگس. میڈیا میں تو آپ بھی ہے, میں بھی ہوں, میں بھی میڈیا کا پرسن ہوں, ایسا نہیں ہے.
بات یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں. اب آپ کے ارد گرد اتنی زیادہ مقصد وہ ہے, چوہے خانے ہیں, آپ کے ارد گرد اتنی کسینوز ہے, آپ کے ارد گرد اتنی شراب خانے ہیں, آپ کے ارد گرد اتنا پبس ہے. تو اگر یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں. آپ اگر ٹی وی دیکھتے ہیں, آپ کون سا چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں, کون سا پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں. جس طرح میرا پروگرام ہے, آپ بہت سے لوگ ہیں جو نہیں دیکھ رہے, آپ دیکھیں کم لوگ ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے انسانوں پہ. صحیح. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ نہیں دیکھ رہے کیونکہ ان کو اس چیزوں کا سمجھ بھی نہیں ہے, شوق ہی نہیں ہے. یس. وہ شوق نہیں. شوق کیا ہے کہ وہ 2-3 گھنٹے فلم دیکھیں گے, یس. مگر یہ ہمارا 2 منٹ کا زیادہ سے زیادہ 20 منٹ یا 30 منٹ کا شو نہیں دیکھیں گے. ریزن کیا ہے اس کے پیچھے؟ تو یہ میڈیا نے تو منع نہیں کیا, اس کو پکڑا تو نہیں کہ آپ نے نہیں کرنا ہے. تو فلم دیکھنا نہیں دیکھنا, ڈرامہ دیکھنا یا نہیں دیکھنا, یہ تو ڈیپینڈ ہم پر کرتے ہیں. صحیح. اگر ہم پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر ہم میڈیا پہ ڈالتے ہیں, اگر ہم حکومت پہ ڈالتے ہیں اپنے آپ کو, اگر ہم والدین پہ ڈالتے ہیں, اگر ہم بچوں پہ ڈالتے ہیں خود کو, اگر ہم سسٹم پہ ڈالتے ہیں, ہم گھر والوں پہ, تو ہم پھر ڈیپینڈڈ نہیں ہیں. انڈیپینڈنٹ نہیں. یس, پھر ہم ڈیپینڈڈ ہیں, پھر ہم ڈیپینڈڈ ہے, انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے تو اس خرافات سے نکلے کہ یہ اس کا ہے, یہ اس کا, یہ اس کا, اس کا, اس سے آپ نکلے تو آپ کا انشاءاللہ ہو جائے گا. تو دوستو لیٹس سٹارٹ. جذبات کو کیسے کنٹرول کریں, اس پہ بعد میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ, اگلے پروگرام میں بات کریں گے اس پہ, اگلے دفعہ بھی اسی پہ بات کریں گے. جذبات کو کیسے کنٹرول کریں, غصہ, چڑچڑاپن اور بیڈ جو جذبات ہیں اس کو کیسے ریموو کریں, اور اس پہ اچھے جذبات کیسے رکھیں. آج کے پروگرام میں سب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور دل بھیج رہے ہیں ساتھ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا بتا رہے ہیں لائک کرنے کا, my شیئر great کرنے کا. teacher. بہت شکریہ لائک کرنے کا, شیئر کرنے کا, آپ لوگوں کے محبت کا. تو دوستو آرام سے بیٹھ جائے, پرسکون بیٹھ جائے, ریلیکس بیٹھ جائے اور آنکھیں بند کرے اور سوچے اپنے بارے میں. آنکھیں بند کرے, سوچے اپنے بارے میں, اپنے جو بیڈ ایموشنز ہے اس کے بارے میں آپ سوچیں. کون سے بیڈ ایموشنز سے آپ نے 1 by 1 اپنے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں, دونوں طرح کے. نہیں پلیز خالدہ, اپنے بارے میں, دوسروں کے بارے میں کیسے؟ ٹھیک. اپنے خود کے بارے میں, دوسروں کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچنا, ٹھیک ہے؟ اوکے. اور اپنے بارے میں پلیز آنکھیں بند کریں. اپنے 1 منٹ ہے آپ کے پاس, اپنے جتنے بھی بیڈ ایموشنز ہے اس پہ سوچیں. اب آپ نے اپنے ایموشنز کو اکٹھا کیا, جانا کہ آپ کے جو بیڈ ایموشنز ہے, اس بیڈ ایموشنز کو اب ریموو کرنے, ہم نے اپنے وجود سے نکالنے ہیں, اپنے ذہن سے نکالنا, اپنے لاشعور سے نکالنا, اپنے کانشس, سب کانشس, ان کانشس سے نکالنا ہم نے اس کو. اور اب ہم نے کیا کرنا ہے, اسی طرح ہمارے آنکھیں بند ہے اور اب جو ہے تصور کریں اپنے بارے میں ایک اشرف المخلوقات, طاقتور, پاورفل اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو طاقتور, پاورفل, اسٹرانگ اینڈ اپنے آپ کو پاور سمجھ کے, طاقتور سمجھ کے, فورس سمجھ کے
اب جو ہے نا جب آپ نے اپنے بارے میں سوچا کہ آپ پاورفل ہے، آپ اسٹرانگ ہے، آپ انڈیپینڈنٹ ہے اور آپ آزاد ہے، آپ پاورفل ہے، آپ اپنے جذبات پہ قابو پا سکتے ہیں، آپ اسٹرانگ ہے، تو آپ جو ہے نا آپ سوچیں کہ جیسا کہ انرجی پاور کائنات سے اللہ کی طرف سے آپ میں آتے ہیں، پاور آتے ہیں، اسٹرانگ انرجی آتے ہیں، تصور کرے اسٹرانگ پاور کا، انرجی کا اوپر سے آتے ہوئے اپنے وجود میں چلتے ہوئے، خوشی سکون کی لہریں تصور کریں آپ کے وجود میں آتے ہوئے، اسٹرانگ پاور آتے ہوئے آپ کے وجود میں، اور یہ پاور آپ تصور کریں کہ اس پاور آپ کے وجود میں پازیٹیو انرجی آتے ہوئے اور جو آپ کے بیڈ ایموشنز ہے اس کو ریموو کرتے ہوئے، بیڈ انرجی آپ کے اورا سے، آپ کے الیکٹرو میگنیٹک باڈی سے، آپ کے انرجی سینٹر سے باہر جاتے ہوئے محسوس کریں۔ بیڈ انرجی اپنے وجود سے جاتے ہوئے، نکلتے ہوئے، ختم ہوتے ہوئے تصور کریں۔ And I am also sending healing اور جب آپ محسوس کریں کہ اب آپ فری ہے، آزاد ہے بیڈ ایموشن
are not moved, then open your eyes. जब आपने महसूस किए कि आपकी जो जज्बात है उस पर आप काबू पा चुके, कंट्रोल्ड है और रिमूव हो चुके हैं, तो फिर आंखें खोल लें. माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस दोस्तों. चले फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में दोस्तों. और अगला प्रोग्राम जो है ना अगले सैटरडे को होगा. और भूलेगा मत, जो समद ग्रुप है, समद ग्रुप पे हम बड़े अच्छी बातें करते हैं यहाँ के हवाले से, और बहुत सारे टिप्स भी बताते हैं आपको. A to Z तुर्की के हवाले से बात होती है. तो समद ग्रुप को लाइक करें. और समद ग्रुप जो है इसका लिंक खालिदा सेंड करेगी, है ना? हाँ, एक सेकंड, अभी बंद नहीं कीजिएगा, मैं अभी करती हूँ. आपका हुक्म सर और पेशानी पे. आंखों पे रखे तो फिर मैं देखूंगा क्या? कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा. सो दोस्तों, ये लिंक खालिदा लगा रही है और हमारे खाना भी लगा हुआ है ना, तो हमने खाना भी नहीं खाया और आप जो है ना स्टूडेंट कॉल भी करेंगे, वो मैंने इसलिए प्रोग्राम आज हमने कम कर दिया. थोड़ा सा टाइम आगे कर दिया. 2-3 है, आप 2-3 को आगे करेंगे तो फिर तो आधी रात हो जाएगी. अच्छा, सुबह से अभी तक सुबह से मैं लगा हुआ हूँ. एवरी संडे सुबह से शाम तक सर्कल होती है लोगों का. फिर जो है ना सैटरडे को भी ऐसे ही होता है, सुबह से शाम तक जो है ना लोगों का होता है. जुमे को भी कुछ होते हैं. फिर बाकी हर डे यानी ऑनलाइन जो समझा NHMF है. और खालिदा आराम से मज़े से बैठी होती हैं. कोई अब मुझे जलसी भी होती है कि उनका आप लोगों से ज़्यादा सरोकार नहीं होता है ना खालिदा, क्यों होता है? होता है. वो दूसरे कामों में ज़्यादा बिजी हैं. तो मैं तो आप लोगों के साथ कनेक्ट होता हूँ. कोई भी सवाल हो किसी भी किस्म के दोस्तों, हर सूरत में हमें बताएं. और हमारे सब तमाम नंबर्स है आपके पास, बिला झिझक किसी भी किस्म के, बिला झिझक आप लोग हमसे कनेक्ट रहें, कांटेक्ट में रहें. खालिदा को कांटेक्ट करें, मेरे दो बाकी टीम मेंबर्स हैं उनको करें. अगर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, मकसद अगर उन्होंने एक दिन में आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया तो ज़रूर मुझे करें. नो प्रॉब्लम, मेरे भी आप लोगों के पास. सॉरी, आपकी बात काट रही हूँ. एक जो बात थी वो थोड़ी सी वजाहत करना चाह रही थी कि जब आप लोग हमें क्वेश्चन अपना सेंड करें ना, तो बिल्कुल क्लियर लिख दिया करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब आप लोग क्वेश्चन करते हैं ना, कुछ बताएं कुछ बताएं कुछ बताएं, हमें ये प्रॉब्लम है, तो वो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि आपका जो क्वेश्चन है एक्चुअली वो क्वेश्चन क्या है. दोस्तों कोई मसला नहीं है, आप लोग ऐसे ही है. खालिदा आप लोगों को डरा रहे यानी किसी भी किस्म के कोई भी अगर खालिदा की तरफ से जवाब आपको नहीं मिल रहा है या मेरे टीम मेंबर से आपको जवाब नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर करें. कोई मसला नहीं है, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह. अपना ख्याल रखें. मिलेंगे अगले प्रोग्राम में. आपने कर दिया समद ग्रुप को फॉलो करें, लाइक करें. खालिदा ने कर दिया नीचे कमेंट में. और अपना ख्याल रखें. और इंस्टाग्राम पे मुझे
ابھی تو بہت سارے لوگ آ گئے میرے انسٹاگرام پہ. میرا نیو اکاؤنٹ ہے اور جینیس مائنڈ 11 کے نام سے ہے. جینیس مائنڈ 11 میں نے واٹس ایپ نمبر بھی شیئر کر دیا. 11 ٹھیک ہے. یس اپنا ہاں میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر ٹھیک ہے. میرا تو ویسا ہی ہے ان کے ساتھ, ویسا دل سے بھی کنیکشن ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.